بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر میں اپنی وفات تک کبھی جو کی روٹی بھی 2 دن لگاتار پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمائی۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ 2-4 حدیثوں میں نہیں، سینکڑوں احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی نقشہ موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کا یہی عمل نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی بھی 2 دن لگاتار جوں کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی راتیں ایسی گزر جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو شام کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ رات بھر سب کے سب فاقے سے گزار دیتے اور جو کی روٹی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا تھا۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کا تھا۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک چھنے ہوئے آٹے کو دیکھا بھی نہ ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چھنیاں نہیں تھیں؟ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چھنیوں کا دستور نہیں تھا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر چھنے جو کے آٹے کو کیوں کر کے کھاتے تھے؟ حضرت سہیل رضی اللہ نے فرمایا کہ آٹے کو حرکت دے کر اس میں پھونک مار دیا کرتے تھے جس سے موٹے موٹے تنکے اڑ جاتے تھے، باقی کو پکا لیا کرتے تھے۔ آج گیہوں کی روٹی بغیر چھنے آٹے کی کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ حضرات جو کے آٹے کی روٹی بغیر چھنے نوش فرماتے تھے، وہ بھی پیٹ بھر نہ ملتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک جماعت پر گزر ہوا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور مرغی بھنی ہوئی ان کے سامنے رکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توجہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انکار فرما دیا اور یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ جو کی روٹی سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہیں آئی۔ میرا کس طرح دل چاہے گا کہ میں مرغی کھاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد عام حالت کے اعتبار سے ہے، ورنہ مرغا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوکے رہتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانا موجود ہو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم کھانا کھاتے تھے، اس لیے کہ بھوکے رہنے سے انبار کی کثرت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا میں کھانے پینے کی مقدار کم رکھتا ہے، تعالی شانہ اس پر فرشتوں کے سامنے تفاخر کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کو کھانے پینے کی کمی میں مبتلا کیا، اس نے صبر کیا، تم گواہ رہو کہ جو لقمہ اس نے کم کیا ہے اس کے بدلے میں جنت کے درجے اس کے لیے تجویز کرتا ہوں۔ یہ بات ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اپنے اختیار سے اتنی کمی ہرگز نہ کریں جو صحت کو مضر ہو کر دوسرے دینی کاموں میں نقصان کا سبب ہو۔ اسی وجہ سے روزے میں سحری کو سنت قرار دیا گیا ہے کہ روزے میں کمزوری پیدا نہ ہو۔ اسی وجہ سے دوپہر کا سونا سنت قرار دیا گیا کہ رات کے جاگنے میں مدد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے برا نہیں ہے، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا برا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا برا نہیں ہے، اور چونکہ مجبوری ہے کھانا ہی پڑتا ہے، اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک روٹی کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج روٹی پکائی تھی، میرے دل نے بغیر آپ کے نوش فرمائے کھانا گوارا نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر یہ پہلی چیز ہے جو تمہارے باپ کے منہ میں جا رہی ہے، یعنی 3 دن سے کوئی چیز کھانے کی نوبت نہیں آئی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया में जो लोग भूखे रहने वाले हैं, आखिरत में वही लोग पेट भरने वाले हैं। और हक तआला शानहू को वह शख्स बहुत नापसंद है जो इतना खाए कि बदहजमी हो जाए। जो शख्स किसी ऐसी चीज को खाने को तर्क करे जिसको दिल चाहता है, उसके लिए जन्नत में दर्जे हैं कि पेट भरकर खाने से एहतियात रखो, ये जिंदगी में भारीपन का सबब है और मरने के वक्त गंदगी और उफनत है। हजरत अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं रात के खाने में से एक लुकमा कम खाऊं, ये मुझे सारी रात के जागने से ज्यादा पसंद है। उनका ये भी इरशाद है कि भूख अल्लाह का ऐसा खजाना है जो अपने दोस्तों ही को देता है। हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलसल 20-20 दिन से ज्यादा भूखे गुजार देते थे। ये भूखे रहने की बड़ी तरगीब दिया करते थे। इनका ये भी इरशाद है कि हिकमत और इल्म भूखे रहने में है। उनका ये भी इरशाद है कि आदमी अब्दाल में से नहीं हो सकता जब तक भूखा रहने और चुप रहने और रातों को जागने का आदी ना हो और तन्हाई को पसंद न करता हो। उनका ये भी इरशाद है कि जो शख्स भूखा रहता है उसको बस बसे कम आया करते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सबसे पहली बिदअत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुई, वह पेट भर कर खाने की है। जब आदमियों के पेट भर जाते हैं तो उनके नपुस दुनिया की तरफ झुकने लगते हैं। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा 4 माहिर हकीमों को जमा किया, एक हिंदी माहिर, दूसरा रोमी अंग्रेजी, तीसरा इराकी, चौथा सवादी सबात का रहने वाला, और चारों से दरियाफ्त किया कोई ऐसी दवा बताओ जो किसी चीज को नुकसान न करती हो। हिंदी ने कहा मेरे ख्याल में ऐसी दवा जो किसी चीज को नुकसान नहीं करती अहलीज असबद है। इराकी ने कहा मेरे ख्याल में हब्दुर शादुर अबियाज है, जिसको फारसी में तुखमे सिफंदान और हिंदी में हालून कहते हैं। रूमी ने कहा कि मेरे नजदीक गर्म पानी है, यानी ये किसी चीज को मुजीर नहीं है। सवादी ने कहा कि ये सब गलत है। हलीला मैदे को रंगता है और वह बीमारी है, इसके अलावा जिगर के लिए भी मुजीर है। और हब्दुर शादुल अबियाज मैदे में फिसलन पैदा करता है और गर्म पानी मैदे को ढीला करता है। इन सब तबीबों ने कहा फिर तुम बताओ ऐसी क्या दवा है जो किसी को नुकसान नहीं करती। सवादी ने कहा कि खाना उस वक्त तक न खाया जाए जब तक खूब भूख न पैदा हो और ऐसी हालत में खाना खत्म किया जाए कि भूख बाकी हो। तीनों तबीबों ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। प्यारे दोस्तों, ज्यादा खाना खाने से हमारे शरीर में बहुत बीमारी पैदा हो जाती है और सारी बीमारियों की जड़ पेट भर खाना है। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम खाना पसंद फरमाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।